علی نواز امان صاحب، کیونکہ ابھی حالیہ پریس کانفرنس بھی ہوئی اور تمام تر حکومتی حکمت عملی سامنے آ رہی ہے، آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا لگتا ہے یہ خواہش ہے، یہ ارادے ہیں، اس کو عملی جامہ پہنا سکے گی حکومت؟ اور آڈیو کیا ایسا ثبوت ہے جس کے تحت یہ کارروائی کریں گے، وہ بھی آرٹیکل 6 کے تحت؟ اچھا، ایک چیز ہے، یہ تو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور آج بھی پریس کانفرنس یہی تھی ان کی کہ جو ان کو آنر 2 ملا ہے اس کے اوپر جو بحث ہو رہی تھی، اور جو مریم بی بی کی آڈیو لیکس آئی تھی جس میں وہ صحت کارڈ بند کرنے کا کہہ رہی تھی، اور یہ ایک اور آڈیو لیک تھی جس میں وہ جو ان کا ظاہر اور باطن آویزاں ہوا ہے کہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو پیٹرول پرائسز بڑھانی پڑیں گی، اور جلسوں میں کہتی تھی میرے آنسو گرنے لگ جاتے ہیں جب شہباز شریف پیٹرول کی پرائسز بڑھاتے ہیں۔ اور جو الیکشن کمیشن کا رول، جو بائسڈ الیکشن کمشنر صاحب کا جو رول اس کے سامنے سمجھ آیا ہے کہ جس طرح اس آڈیو لیکس میں بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کے استعفے قبول ہوں گے، لنڈن سے ہمیں اس کی اجازت ملے گی، اور آپ نے یہ استعفے 5 اگست کو ایکسیپٹ کر لینے، تو وہ جو ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، جس طرح انڈیا سے ٹریڈ کی بات ہوئی ہے، جس طرح ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر اپنے داماد کے لیے وہ چاہ رہی ہیں کہ وہاں گرڈ سٹیشن لگے، جو ہاؤسنگ سوسائٹی نے خود لگانا ہوتا ہے وہ ٹیکس پیئر منی سے لگوانا چاہتی ہیں، اور جو ان کا جو رول آیا ہے پاور جنریشن کے اندر کہ کس طرح انڈیا کے ساتھ جب ٹریڈ بند ہے 19 اگست 2019 سے، اس کے بعد وہ کس طرح وہ اپنا پاور جنریشن پلانٹ یہاں منگانا چاہتی ہیں، وہ NRO2 جس طرح اسحاق ڈار واپس آئے ہیں، اور جو تیاری کی جا رہی نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے جو اس نظام انصاف کا مذاق اڑایا گیا اس سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے اگر انکوائری کرنا چاہتی ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ایک آلریڈی فائنل کال کا ہم ویٹ کریں، فائنل کال دے رہے ہیں آپ لوگ؟ میں بتا رہا ہوں، جو آلریڈی لیٹر جا چکا، سائفر پہنچ چکا ہوا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس، وہ بھی سو موٹو لے سکتا ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی انکوائری ہونی چاہیے، جو خان صاحب کی آڈیو لیکس آئی ہیں جس کو ایک کلٹ ہے جو بنا ہوا ہے اشرفیہ کا، جس میں کچھ میڈیا چینلز بھی اس کا حصہ ہیں، جو اس کی ٹرانسکرپٹ کے اندر چینج کر دیتے ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں یہ سازش ہے، اور وہ کہتے ہیں اس کو سازش بنا دو، پھر ایک آتے ہیں اس کے منٹس بنا دو، کہتے ہیں اس کی مرضی کے منٹس بنا دو، تو وہ بھی ایک کلٹ ہے جو سب کے سامنے ہے۔ اگر پھر بھی یہ کرنا چاہتے ہیں تو چیف جسٹس کا فورم موجود ہے، سو موٹو لیں، اس پہ انکوائری کریں۔ ہم تو چاہتے ہیں، حقیقت ہے سائفر جو خود ثابت ہو چکا ہوا ہے، جو انہوں نے لاسٹ NSC میٹنگ کی تھی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، جو کاپی اب کہتے ہیں کہ گم گئی ہے، پھر وہ فورن آفس سے مل گئی ہے، شکر انہوں نے پرائم منسٹر آفس ہی نہیں جلا دیا جو ان کا پرانا ریکارڈ ہے، تو اس کے اوپر کریں، اور ساتھ ڈان لیکس کے اوپر بھی کریں، اور میمو گیٹ کے اوپر بھی کریں، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ اور زیادہ ہی ان کو یہ شوق ہے کیونکہ ہمیشہ جب بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں بہت ساری انکوائریز کرانا ہے، تو کارگل کے اوپر بھی ایک انکوائری کمیٹی کرا دیں تاکہ پتہ چلے اس ملک کے ساتھ غداری کی کس نے۔ اوکے، ناصر حسین شاہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ناصر حسین شاہ صاحب، سر آپ کیا کہیے گا؟ آج ہم نے پریس کانفرنس جو دیکھی، نون لیگ کے وزراء تھے، آپ کی جماعت اس کا حصہ ہے، میری تصحیح کر دے گا اگر میں غلط ہوں، مجھے پاکستان پیپلز پارٹی نظر نہیں آئی، تو جو اقدامات کرنے کا آج اعلان کیا گیا ہے، کابینہ میں جو فیصلے ہو رہے ہیں، آپ اس کا حصہ ہے؟ بالخصوص یہ جو آپشنز ہے کہ بنی گالہ پہ چھاپہ مارا جائے یا آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے، جو کہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ویسے جو بھی اس موجودہ وفاقی جو کولیشن والی گورنمنٹ ہے، اس کے جو بھی اقدامات ہیں اس میں ان کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ ضرور رکھتے ہیں کہ جس میں بہت ساری چیزوں پہ ہمیں کچھ اعتراض، کچھ اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد سب چیزیں متفقہ طور پر ہی کی جاتی ہیں، اور ظاہر ہے یعنی آپ آن بورڈ ہیں، یو آر اوکے اگر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوتی ہے؟ ہمارا اس پہ ہے، بہت ساری تحفظات مختلف میٹنگز میں آ چکے ہیں، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے بھی، چیئرمین بلاول صاحب یا ہماری سینئر جو قیادت ہے ان کی طرف سے بھی بہت سارے ایکشنز کی میں بھی کبھی ہم نے مخالفت بھی کی ہو، روکا بھی ہو، لیکن جب پھر بحث مباحثے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کوئی چیز حتمی کوئی شکل اختیار کرتی ہے تو پھر ظاہر ہے سب کا متفقہ ہی بات ہوگی، ہم کسی ایک کو وہ نہیں کریں گے کہ جی سب کچھ انہی کا کیا دھرا ہے، ظاہر ہے ہم سب لوگ پھر اس میں ساتھ ہیں۔ بات یہ ہے کہ جی آڈیو لیکس اور دیگر چیزیں تو ہو رہی ہیں اور نہیں ہونی چاہیے، جس جگہ کی سینسٹیوٹی ہے اور ایک اس کا تشخص ہے جو وزیر اعظم ہاؤس ہے
کوئی بھی وہاں پہ رہے، لیکن اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب یہ سامنے آتی ہیں تو پھر یہ بھی علم ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہیں. میرے ایوان میرے محترم بھائی ہیں، انہوں نے بہت ساری چیزیں کہیں، لیکن یہ جو ابھی کچھ دنوں سے چل رہی ہیں اور خاص طور پر جو کل والی آڈیو لیک ہے جس میں بہت ساری باتیں ہوئی، پھر ایک اہم چیز جس پر کوئی دھیان نہیں دیتا، جس پہ خان صاحب کہتے ہیں کہ عوام کو کب سمجھ آتی ہے، مطلب ان کی نظر میں عوام بیوقوف ہے اور اس کو جو کہیں گے وہ وہی سمجھیں گے. یہ کل کی تازہ ترین جو بات ہے، جو بہت اہم بات ہے. یہ تھے کہ ٹرانسکرپٹ کی سمجھ نہیں آنی تو اس کو لیٹر کہہ دیتے ہیں. ایگزیکٹ اس کی یہ سینٹینس ہے. ایسا نہیں ہے، آپ اگر دوبارہ اس کو سنا دیں تو آپ کے آئے گی. دوسری بات یہ تو پہلے دن سے کہا جا رہا ہے. اچھا یہ بتائیں، میں آپ نے خود کہا کہ صدف ایک منٹ، پہلے دن سے یہ بات سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نجی محفل تھی جس میں جو ڈسکس ہوا اس کو وہاں سے بھیجا گیا، پھر اس کو ٹیمپر کیا گیا اور پھر اس پر یہ ساری پالیٹکس اور پوائنٹ اسکورنگ جو ہے وہ کی گئی خان صاحب کی طرف سے، اور بڑا دشمنی کا وہ کہا گیا کہ جی امریکہ دشمنی اور بہت کچھ نام نہیں لینا، پھر خود ہی بھولے پن سے نام لے لیا. لیکن ایک طرف ان کے لیے بہت کچھ کرتے رہے ان کا آشیرواد حاصل کرنے کے لیے، اور ایک طرف اس طرح کی باتیں کرتے رہے. تو یہ اب حقیقت سب پر عیاں ہو چکی ہے کہ آپ نے ٹیمپری کی بات کی. آپ بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہیں، وہ سائفر وہاں سے لے سکتے ہیں، وزارت خارجہ میں ہے وہ موجود، ایکسس ان کی ہے ظاہر ہے بطور بالکل وزیر ہے. خارجہ. وہ سب نے کہہ دیا ہے، سب نے کہا ہے اس بات کو، اور جو تحقیقات کی بات کی جا رہی ہے یہ آپ ریکارڈ پہ رکھ لیجئے گا. ہم تو چاہتے ہیں کہ تحقیقات ہو، اس کے بعد یہ اس پر بھی نہیں کھڑے ہوں گے، پھر کہیں گے ہمارے ساتھ ہاتھ ہو اچھا گیا. وہ کیونکہ اقتدار سے اس لیے وہ سائفر ہوتا ہے. اقتدار سے نکلنے کے بعد بوکھلائے ہوئے پریشان ہے. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. آپ نے خود کہا کہ اس طرح کی گفتگو نہیں آنی چاہیے. ظاہر ہے کیا ہمارا دنیا میں امیج بن رہا ہے. مختصر سے بتا دیں، پی ٹی آئی کی لیکس آ رہی ہیں، نون لیگ کی لیکس آ رہی ہیں، پیپلز پارٹی جو ہے ان کا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے، تو یہ آپ کیا سمجھیں گے؟ لائک آپ کے حوالے سے کوئی اس طرح کی لیکس نہیں آ رہی ہیں، تو اس پہ کیا کہنا چاہے گی پیپلز پارٹی؟ دیکھیں آپ کے ہے ریکارڈ پہ ہے، کچھ نہ کچھ آیا تھا پہلے، اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں، اور ظاہر ہے یہ ابھی ایک ہی ہاؤس کی بات جو ہے وہ آ رہی ہے سامنے، جس کے لیے میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن مجھے ایک بات کی بھی حیرت ہے کہ بہت ساری آڈیو لیکس جو ابھی آئی نہیں ہے، اور ان کے لیے خان صاحب کو پتا ہے، جس طرح کچھ دن پہلے انہوں نے کہا کہ مریم صاحبہ کی ایک اور آڈیو لیکس آنے والی ہے جس میں وہ یہ کچھ کہہ رہی ہیں، تو خان صاحب کو ان چیزوں کا کیسے پتا ہے؟ تو یہ کچھ سمجھ سے بالا تر ہے. ارشاد صاحب اس پہ بڑی روشنی ڈالیں گے کہ کیا بات ہے کہ کیسے چیزیں آ رہی ہیں اور کس کس کی چیزیں آ رہی ہیں. ارشاد صاحب ہمارے سینئر ہیں، بھائی ہیں ہمارے، وہ اس پر ذرا صحیح طریقے سے تبصرہ کریں گے، مجھے پوری امید ہے. آپ نے جو ہے ان کو دعوت دے دی اب گفتگو